بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ محترم سامعین اور عزیز طلباء عظام، آج ہم پڑھیں گے ناقۃ ثمود۔ یہ اہم عنوان ہے، اس کے تحت بہت سارے اسباق ہیں۔ جس طریقے سے گزشتہ ہم نے العاصفۃ عنوان کے تحت 11 اسباق کو پڑھ لیا ہے، جن میں 11واں سبق العذاب تھا، تو دیکھیے ناقۃ ثمود، یہ بھی مرکب اضافی کی ترکیب ہے۔ ناقۃ، اس کی جمع آتی ہے ناقن اور نوقن۔ ناقۃ کی جمع ہے ناقن نوقن، اس کا معنی ہے اونٹنی۔ ثمود یہ نام ہے ایک قوم کا جو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد وجود میں آئی۔ ناقۃ ثمود، قوم ثمود کی اونٹنی۔ ناقۃ ثمود، قوم ثمود کی اونٹنی۔ بعد عاد، ناقۃ ثمود کے تحت عنوان نمبر 1، سبق نمبر 1 دیکھیے۔ بعد عاد، قوم عاد کے بعد۔ بعد عاد، قوم عاد کے بعد۔ ورثت ثمود عادا کما ورثت عاد امۃ نوح۔ ورثت فعل ماضی صیغہ واحد مؤنث غائب ہے۔ ورث یرث ورثن وراثتن، دونوں مستقر، ورثن ورثن وراثتن۔ ورث یرث ورثن ورثن یا وراثتن، یہ باب حسب یحسب سے ہے، اس کے معنی آتے ہیں وارث ہونا۔ ثمود یہ قوم ہے، قوم ثمود، جس طریقے سے قوم عاد ہے، ورثت کا فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ عادن ورثت کا مفعول ہے، اسی لیے منصوب ہے۔ کما ورثت عاد امۃ نوح۔ کما کاف حرف تشبیہ، کما یہ پورے تشبیہ کے لیے ہے، جیسے کہ ورثت، وہی ورث یرث ورثن و وراثتن، معنی وارث ہونا۔ امۃ نوح، امۃ جمع امم کے معنی امت، جماعت، گروہ۔ اب ترجمہ دیکھیے۔ ورثت ثمود عادا، قوم عاد، ورثت ثمود، قوم ثمود قوم عاد کی وارث بنی یا وارث ہوئی۔ ورثت ثمود عادا، قوم ثمود قوم عاد کی وارث ہوئی۔ کما ورثت عاد امۃ نوح، جیسا کہ قوم عاد قوم نوح کی وارث ہوئی تھی۔ کما ورثت عاد امۃ نوح، پہلے قوم نوح، پھر اس کے بعد قوم عاد، اب قوم ثمود۔ تو ورثت ثمود عادا کما ورثت عاد امۃ نوح، قوم ثمود قوم عاد کی وارث ہوئی یا وارث بنی۔ کما ورثت عاد امۃ نوح، جیسا کہ قوم عاد قوم نوح کی وارث ہوئی تھی یا وارث بنی تھی۔ وَكَانَتْ ثَمُودُ عَلَىٰ أَثَرِ عَادٍ، کانت فعل ناقص ہے، ثمود اس کا اسم ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ اثر جمع آثار کے معنی نشان۔ طریقہ وَكَانَتْ ثَمُودُ عَلَىٰ أَثَرِ عَادٍ، اور قوم ثمود یہ قوم عاد کے نقش قدم پر تھی، قوم عاد کے نشان پر تھی۔ وَكَانَتْ ثَمُودُ عَلَىٰ أَثَرِ عَادٍ، اور قوم ثمود قوم عاد کے نقش قدم پر تھی۔ كَمَا كَانَتْ عَادٌ عَلَىٰ أَثَرِ أُمَّةِ نُوحٍ، جیسا کہ قوم عاد قوم نوح حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے نقش قدم پر تھی۔
کما کانت عاد، جیسا کہ قوم عاد علی اثر امت نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے نقش قدم پر تھی۔ وَكَانَتْ أَرْضُ ثَمُودَ أَيْضًا أَرْضًا جَمِيلَةً خَضْرَاءَ، ارضن یہ زمین، اس کے معنی ہے کانت کا اسم ہے اسی لیے مرفوع ہے، جمع اراضی۔ ارض سمودہ یہ مرکب اضافی ہے، سمود چونکہ غیر منصرف ہے اسی لیے اس پر کسرہ نہیں آتا۔ ایضاً کے معنی بھی، ارضن زمین کانت کی خبر ہے اسی لیے منصوب ہے۔ جمیلتن خضرا، جمیلتن خضرا یہ دونوں ارضن کی صفت ہے۔ جمیلتن کے معنی خوبصورت، اور خضراء جمع خضراوات کے معنی آتے ہیں سرسبز، ہرا بھرا۔ وَكَانَتْ أَرْضُ ثَمُودَ أَيْضًا أَرْضًا جَمِيلَةً خَضْرَاءَ، اور قوم ثمود کی زمین بھی، اور قوم ثمود کی زمین بھی خوبصورت سرسبز زمین تھی۔ وَكَانَتْ أَرْضُ ثَمُودَ أَيْضًا أَرْضًا جَمِيلَةً خَضْرَاءَ، اور قوم ثمود کی زمین بھی خوبصورت سرسبز زمین تھی۔ فِيهَا بَسَاتِينُ وَعُيُونٌ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، بساتین یہ بستان کی جمع ہے، معنی ہے باغ۔ اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا گیا کہ بستان ایسے باغ کو کہتے ہیں کہ جن میں درختوں کے مابین فاصلہ ہو، یعنی جہاں درختوں کے مابین کاشت کی جاتی ہو، زراعت کی جاتی ہو۔ عیون یہ عین کی جمع ہے، معنی ہیں چشمہ، پانی کے چشمے۔ جنات جنتن کی جمع ہے، اس کے معنی بھی آتے ہیں باغات۔ تجری من تحتها الانہار، تجری جرا یجری جرین کے معنی جاری ہونا، چلنا۔ تحتها جس کے نیچے سے، تحت کے معنی نیچے آتا ہے۔ الانہار یہ نہرن کی جمع انہار ہے، معنی ہیں نہر۔ تو دیکھیے فیہا بساتین، اس میں باغات، وعیون اور چشمے، وجنات اور ایسے بڑے باغات تھے، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے سے نہریں جاری تھی، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے سے نہریں تجری جاری تھی۔ پھر ترجمہ اوپر سے سنیے، وَكَانَتْ أَرْضُ ثَمُودَ أَيْضًا أَرْضًا جَمِيلَةً خَضْرَاءَ، اور قوم ثمود کی زمین بھی خوبصورت سرسبز زمین تھی، جس میں بساتین باغات، وعیون اور چشمے، وجنات اور ایسے بڑے باغات تھے، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے سے نہریں جاری تھی، تجری بہتی تھی، جاری تھی، من تحتها جس کے نیچے سے، الانہار نہریں۔ الانہارو یہ تجری کا فاعل ہے اسی لیے مرفوع ہے، اصل ہے تجری الانہار من تحتها، نہریں بہتی تھی من تحتها جس کے نیچے سے۔ وَكَانَتْ ثَمُودُ كَعَادٍ فِي الْعِمَارَةِ وَالزِّرَاعَةِ وَفِي كَثْرَةِ الْبَسَاتِينِ، تمام الفاظ آئے ہوئے ہیں۔ العمارت کے معنی عمارت، الزراعت کے معنی زراعت یعنی کھیتی، زرع یزرع زرعن سے کھیتی کرنا۔ وفی کثرت البساتین، بساتین یہ بستان کی جمع ہے، معنی ہے باغات۔ وکانت ثمود کعاد فی العمارت والزراعت وفی کثرت البساتین، اور قوم ثمود قوم عاد کی طرح تھی عمارت اور زراعت اور باغات کی کثرت میں۔ وَكَانَتْ ثَمُودُ كَعَادٍ فِي الْعِمَارَةِ وَالزِّرَاعَةِ وَفِي كَثْرَةِ الْبَسَاتِينِ، اور قوم ثمود قوم عاد ہی کی طرح تھی عمارت اور زراعت یعنی کھیتی، وفی کثرت البساتین اور باغات کی کثرت میں، اور باغات کے کثرت میں۔ وَفَاقُوهُمْ فِي الْعَقْلِ وَالصِّنَاعَةِ فَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَاسِعَةً جَمِيلَةً وَيَنْقُشُونَ فِي الْحِجَارَةِ نُقُوشًا بَدِيعَةً۔ فَاقُوهُمْ، فاقو یہ فعل ماضی صیغہ جمع مذکر غائب ہے۔ فاق یفوق فوقاً باب نصر سے معنی ہیں آگے بڑھنا، غالب آنا۔ فی العقل عقل میں، والصناعت صناعت کاریگری،
صنع یصنع صنعا و صناعتن کے معنی آتے ہیں کرنا، کام کرنا، کاریگر ہونا، کوئی کاریگری مراد ہے۔ صناعتن کی جمع ہے صناعتن۔ وفاقوہم اور ان پر غالب آ گئی، یعنی قوم ثمود قوم عاد پر غالب آ گئی عقل اور کاریگری میں۔ وفاقوہم اور ان سے آگے بڑھ گئی، قوم ثمود قوم عاد سے آگے بڑھ گئی فی العقل والصناعت، عقل اور کاریگری میں۔ فَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَاسِعَةً، پس وہ ینحتون تراشتے تھے، نحتا ینحتو نحتن کے معنی آتے ہیں تراشنا۔ فَكَانُوا يَنْحِتُونَ پس وہ تراشتے تھے من الجبال پہاڑوں سے، بیوتاً واسعةً خوبصورت، جمیلتاً کشادہ خوبصورت گھروں کو۔ جبال یہ جبل کی جمع ہے، معنی ہے پہاڑ۔ بیوتاً بیت کی جمع ہے، معنی ہے بیوتاً بیت کی جمع معنی ہے گھر، جبال جبل کی جمع ہے، معنی ہے پہاڑ۔ واسعةً کے معنی آتے ہیں کشادہ، جمیلتن کے معنی آتے ہیں خوبصورت۔ من الجبالی، الجبالی من حرف جار کی وجہ سے مجرور ہے، اور بیوتاً یہ موصوف، واسعةً جمیلتن دونوں اس کی صفت ہے، موصوف صفت مل کر کے ینحتون کا مفعول ہے، اسی وجہ سے وہ منصوب ہے۔ فَكَانُوا پس وہ ینحتون من الجبل جبالی تراشتے تھے پہاڑوں سے، بیوتاً واسعةً جمیلتاً کشادہ خوبصورت گھروں کو، یا خوبصورت کشادہ گھروں کو، دونوں واسعةً اور جمیلتاً یہ بیوتاً کی صفت ہے۔ وَيَنْقُشُونَ فِي الْحِجَارَةِ نُقُوشًا بَدِيعَةً، ینقشون یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، نقش ینقش نقشن باب نصر سے معنی ہے نقش بنانا، نقش و نگار کرنا، نقش ینقش نقشن۔ فی الحجارت، حجارتی یہ آپ کو معلوم ہے حجرن کی جمع ہے، معنی ہے پتھر۔ نقوشن بدیعتن، نقوش یہ نقشن کی جمع ہے، اس کے معنی بھی آتے ہیں نقش، نشان۔ بدیعتن، بدیعتن جمع بدیعات، معنی ہے انوکھا، یہ باب کروم سے آتا ہے، بدوع یبدع بداعتن، معنی ہے انوکھا ہونا۔ اب ترجمہ دیکھیے، وَيَنْقُشُونَ فِي الْحِجَارَةِ اور وہ پتھروں میں نقش و نگار کرتے تھے، نقوشاً بدیعتاً انوکھے نقش و نگار۔ تو آپ اس کا پورا ترجمہ کریں گے، وَيَنْقُشُونَ فِي الْحِجَارَةِ نُقُوشًا بَدِيعَةً اور وہ پتھروں میں انوکھے نقش و نگار کرتے تھے۔ پھر ترجمہ اوپر سے دیکھیے، وَفَاقُوهُمْ فِي الْعَقْلِ وَالصِّنَاعَةِ اور قوم ثمود ان سے آگے بڑھ گئی، مطلب اور قوم ثمود قوم عاد پر غالب آ گئی عقل اور کاریگری میں۔ فَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَاسِعَةً جَمِيلَةً پس وہ پہاڑوں سے کشادہ خوبصورت گھروں کو تراشتے تھے۔ وَيَنْقُشُونَ فِي الْحِجَارَةِ نُقُوشًا بَدِيعَةً اور وہ پتھروں میں انوکھے نقش و نگار کرتے تھے۔ وَقَدْ لَانَ لَهُمُ الْحَجَرُ بِعَقْلِهِمْ وَصِنَاعَتِهِمْ فَيَصْنَعُونَ بِهِ مَا يَصْنَعُ الْإِنسَانُ بِالشَّمْعِ۔ قد حرف تحقیق ہے، لانا یہ فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے، لانا یلین لینن کے معنی آتے ہیں نرم ہونا، لانا یلین لینن کے معنی ہے نرم ہونا۔ لہم الحجر، حجر کے معنی پتھر، جمع حجار، بعقلہم ان کے عقل کی بنا پر، وصناعتہم اور ان کی کاریگری کی بنا پر، فیصنعون یصنعون صنع یصنع صنعا کے معنی آتے ہیں بنانا، ہاتھ سے کسی چیز کو تیار کرنا۔ بہی ما یصنع الانسان، الانسان یصنع کا فاعل ہے، مرفوع ہے اسی وجہ سے۔ بالشمع، شمع جمع شموع، شمع جمع شموع کے معنی آتے ہیں موم، جو موم بتی ہم جلاتے ہیں لائٹ وغیرہ جانے کے بعد روشنی کے لیے۔ اب دیکھیے، وَقَدْ لَانَ لَهُمُ الْحَجَرُ، الحجر لانا کا فاعل ہے اسی لیے مرفوع ہے۔ وَقَدْ لَانَ لَهُمُ الْحَجَرُ اور تحقیق کے پتھر ان کے لیے نرم ہو گیا تھا۔ وَقَدْ لَانَ لَهُمُ الْحَجَرُ، حجر اور تحقیق کے پتھر ان کے لیے نرم ہو گیا تھا، بعقلہم ان کی عقل مندی، وصناعتہم اور ان کی کاریگری سے۔
فَيَصْنَعُونَ بِهِ مَا يَصْنَعُ الْإِنسَانُ بِالشَّمْعِ، پس وہ پتھروں کے ذریعے وہ چیزیں بناتے تھے جو انسان موم سے بناتا ہے، چونکہ موم یہ نرم ہوتا ہے، موم بتی آپ جس طرح چاہے اس کو موڑ کر بنا سکتے ہیں۔ تو قوم ثمود پتھروں کو اس طرح سے تراشتے اور موڑتے تھے جیسا کہ موم۔ وَقَدْ لَانَ لَهُمُ الْحَجَرُ بِعَقْلِهِمْ وَصِنَاعَتِهِمْ، اور تحقیق کے پتھر ان کے لیے نرم ہو گیا تھا ان کی عقل مندی اور ان کی کاریگری سے، فَيَصْنَعُونَ بِهِ مَا يَصْنَعُ الْإِنسَانُ بِالشَّمْعِ، پس وہ پتھروں کے ذریعے ان چیزوں کو بناتے تھے یا وہ چیزیں تیار کرتے تھے جو انسان موم کے ذریعے بناتا ہے۔ وَإِذَا دَخَلَ الْإِنسَانُ مَدِينَتَهُمْ رَأَى عَجَبًا، دخل معلوم ہے آپ کو فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے، الانسان دخل کا فاعل ہے، اسی وجہ سے مرفوع ہے۔ مدینتہم، مدینتن کے معنی آتے ہیں شہر، مدینتن کی جمع مدن اور مدائن۔ رأى عجبًا، عجب بنی رأى کا مفعول ہے، اسی وجہ سے منصوب ہے، قابل تعجب، حیرت میں پڑ جانا۔ وَإِذَا دَخَلَ الْإِنسَانُ، اور جب انسان داخل ہوتا، مدینتہم ان کے شہر میں، رَأَى عَجَبًا، تو وہ حیران ہو کر دیکھتا، رَأَى عَجَبًا تو وہ دیکھتا، عجبًا حیران ہو کر، رَأَى عَجَبًا تو وہ دیکھتا، عجبًا قابل تعجب ہو کر۔ رَأَى قُصُورًا عَظِيمَةً كَالْجِبَالِ كَأَنَّمَا بَنَاهَا الْجِنُّ، رَأَى وہ دیکھتا، قصوراً عظیماً، عظیمتاً قصور یہ قصرن کی جمع ہے، معنی ہے محل، عظیمتاً یہ اس کی صفت ہے، معنی ہے بڑا، کل جبال جبال کے معنی پہاڑ، جبل کی جمع ہے، کأنما یہ تشبیہ کے لیے ہے، گویا کہ بناہا الجن، بنا یہ فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے، بنا یبنی بناءً کے معنی بنانا، تعمیر کرنا، ہا ضمیر مفعول ہے اور الجن فاعل ہے، اسی لیے مرفوع ہے۔ جن کے معنی جن، وہی جس کو ہم جنات کہتے ہیں۔ رأى قصوراً عظیمتاً تو وہ دیکھتا بڑے بڑے محلات کو، کل جبال پہاڑوں کی طرح، کأنما بناہا الجن گویا کہ جن نے اس کو بنایا ہے، گویا کہ جناتوں نے اس کی تعمیر کی ہے۔ وَرَأَى أَزْهَارًا جَمِيلَةً فِي الْجُدْرَانِ، جدران یہ جدرن کی جمع ہے یا جدارن کی جمع ہے، دونوں بول سکتے ہیں۔ اس کے جدارن کی جمع جدران کے معنی آتے ہیں دیوار۔ ازہارن جمیل، ورآ اور وہ دیکھتا، ازہارن جمیلتن خوبصورت پھولوں کو، ازہار یہ زہرتن کی جمع ہے، معنی ہے پھول۔ ورآ ازہارن جمیلتن اور وہ دیکھتا خوبصورت پھولوں کو، فی الجدران دیواروں میں، کأنما انبتہا الربیع، انبتہا، انبت ینبت انباتن باب افعال سے، اس کے معنی آتے ہیں اگانا۔ الربیع، ربیع کی جمع آتی ہے رباع، معنی ہے موسم بہار، ربیع اس کی جمع ہے رباع، موسم بہار۔ موسم بہار کہتے ہیں گرمی اور سردی کے درمیان کا موسم، گرمی اور سردی کے درمیان کا موسم۔ الربیع انبت کا فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ دیکھیے وَرَأَى أَزْهَارًا جَمِيلَةً فِي الْجُدْرَانِ اور وہ دیکھتا خوبصورت پھولوں کو، فی الجدرانی دیواروں میں، کأنما انبتہا الربیع گویا کہ موسم ربیع نے اس کو اگایا ہے، کأنما انبتہا الربیع گویا کہ موسم بہار نے اس کو اگایا ہے۔ اب ترجمہ سنیے پیچھے سے، وَإِذَا دَخَلَ الْإِنسَانُ مَدِينَتَهُمْ رَأَى عَجَبًا اور جب کوئی انسان ان کے شہر میں داخل ہوتا، رَأَى عَجَبًا تو وہ حیران ہو کر دیکھتا، تو وہ دیکھتا عجبًا تعجب ہو کر کے، رَأَى قُصُورًا عَظِيمَةً كَالْجِبَالِ وہ دیکھتا بڑے بڑے محلات کو پہاڑوں کی طرح، کأنما بناہا الجن گویا کہ جنوں نے اس کو بنایا ہے، گویا کہ جن نے اس کی تعمیر کی ہے۔ ورأى أزهارا جمیلة فی الجدران اور وہ دیکھتا خوبصورت پھولوں کو دیواروں میں، کأنما انبتہا الربیع گویا کہ موسم بہار نے اس کو اگایا ہو، کأنما انبتہا الربیع گویا کہ موسم بہار نے اس کو اگایا ہو۔ وَقَدْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَى ثَمُودَ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَقَدْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَى ثَمُودَ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ
قد حرف تحقیق ہے، فتح آپ کو معلوم ہے، فتح یفتح فتحا، باب فتح سے معنی ہے کھولنا، اللہ فاعل ہے اسی وجہ سے مرفوع ہے، الی ثمود قوم سمود پر، برکات یہ برکتن کی جمع ہے معنی ہے برکت، من السماء آسمان سے، والارض اور زمین سے۔ اب ترجمہ دیکھیے، وقد فتح اللہ علی ثمود، اور تحقیق کہ اللہ نے قوم سمود پر کھول دیا، برکات السماء آسمان کی برکتوں کو، والارض اور زمین کی برکتوں کو، اور تحقیق کہ اللہ نے کھول دیا قوم سمود پر آسمان اور زمین کی برکتوں کو۔ وقد فتح اللہ علی ثمود ابواب کل شیء، ابواب یہ بابن کی جمع ہے معنی ہے دروازہ، کل شیء معنی ہر چیز، اور تحقیق کہ اللہ نے کھول دیا قوم سمود پر ابواب کل شیء ہر چیز کے دروازے۔ وقد فتح اللہ علی ثمود ابواب کل شیء، اور تحقیق کہ اللہ نے کھول دیا قوم سمود پر، اور تحقیق کہ اللہ نے کھول دیا تھا قوم سمود پر ابواب کل شیء ہر چیز کے دروازے۔ جادت لهم السماء بالامطار وجادت لهم الارض بالنبات والازهار وجادت لهم البساتين بالفواكه والاثمار وبارك الله لهم في الرزق والاعمار۔ جادت یہ فعل ماضی صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، جاد یجود جودن باب نصر سے معنی ہے سخی ہونا، السماء فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، بالامطار امطار یہ مطر کی جمع ہے معنی ہے بارش۔ جادت لهم السماء بالامطار، آسمان ان کے لیے سخی ہو گیا تھا، آسمان ان کے لیے سخی ہو گیا، بالامطار بارشوں کے ذریعے، وجادت لهم الارض اور زمین ان کے لیے سخی ہو گئی، بالنبات والازہار پودوں اور پھلوں کے ذریعے سے، پودوں اور پھولوں کے ذریعے سے، نبات نباتات اس کی جمع آتی ہے معنی ہے پودے جو کھیت میں اگتے ہیں، ازہار یہ زہرون کی جمع ہے معنی ہے پھول۔ وجادت لهم الارض، الارض اجازت کا فاعل ہے اسی وجہ سے مرفوع ہے، وجادت لهم الارض اور زمین ان کے لیے سخی ہو گئی، بالنبات والازہار پودوں اور پھولوں کے ذریعے، وجادت لهم البساتین بالفواکہ والاثمار، فواکہ یہ فاکہۃ کی جمع ہے معنی ہے میوہ پھل، اثمار یہ بھی ثمرن کی جمع ہے، اثمارن ثمارن کے معنی آتے ہیں پھل۔ وجادت لهم البساتین اور باغات ان کے لیے سخی ہو گئے، بالفواکہ والاثمار میوے اور پھلوں کے ذریعے، وبارک اللہ لهم فی الرزق والاعمار رزق کے معنی روزی اور اعمار یہ عمرن کی جمع ہے معنی ہے عمر، وبارک اللہ لهم اور اللہ نے برکت دی ان کے لیے روزی اور عمروں میں، اور اللہ نے ان کے لیے روزی اور عمروں میں برکت دی۔ پھر ترجمہ سنیے، جادت لهم السماء بالامطار آسمان ان کے لیے بارشوں کے ذریعے سخی ہو گیا، وجادت لهم الارض بالنبات والازہار اور زمین پودوں اور پھولوں کے ذریعے ان کے لیے سخی ہو گئی، وجادت لهم البساتین بالفواکہ والاثمار اور باغات ان کے لیے میوے اور پھلوں کے ذریعے سخی ہو گئے، وبارک اللہ لهم فی الرزق والاعمار اور اللہ نے انہیں روزی اور عمروں میں برکت دی۔ بس یہیں پر آج کا سبق ختم کرتے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کے علم میں اضافہ عطا فرمائے۔ آپ طلباء سے درخواست ہے کہ جتنے بھی نئے الفاظ معانی آئے ہیں ان کو آپ اپنی کاپیوں میں لکھ لیں، تحریر کر لیں اور اس کو زبانی یاد کر لیں، پھر ترجمہ کریں، انشاءاللہ آسانی سے آپ ترجمہ کر پائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔